ایک بار ایک فصل میں نقصان ہو جائے سمجھ آتی ہے کہ تیسری فصل ہے اور مسلسل جان بوجھ کے کسان کو پیسا جا رہا ہے۔ تو آپ سب کسانوں سے میں آپ کی غیرت کی، آپ کی حمیت کی قسم دے کر کہتا ہوں، اگر ریٹ نہ لگے تو ایک دانہ مارکیٹ میں نہ ہے، چاہے سارے لوگ بھوکے مر جائیں، کسان کے بچے بھوکے مر جائیں، ان کو احساس نہیں ہے، تو ہم اپنے گھر بیچ کر، جانور بیچ کر، زمینیں بیچ کر ہم ان لوگوں کے پیٹ پالیں، ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ کیا ہم نے دنیا میں نہیں رہنا؟ ہماری ضرورتیں نہیں ہیں، ہماری خواہشات نہیں ہیں؟ کیا ہم نے گھر کی ضرورتیں پوری نہیں کرنی؟ ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے نے جن کے سکول کی فیسیں، ادویات، ان کے راشن کو پورا نہیں کرنا، ان حکمرانوں کے بچوں کو پالنا ہے۔ اب آپ سب اعتراض کریں گے قرضے والے کہاں جائیں گے؟ تو بھائی قرضے والوں سے کہہ دیں صبر کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہمارے دروازے پہ آ کے بیٹھو، وقت پہ تمہیں کھانا بھی کھلائیں گے، روٹی بھی کھلائیں گے، باقی ہمارے پاس قرضہ نہیں ہے۔ بالکل مکر جاؤ، ہم دیں گے قرضہ، ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم غصب نہیں کر رہے، ہم تمہارا قرضہ نہیں کھا رہے، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ یہ صورتحال ہے، اگر ہم اپنے گندم کو بیچیں گے تو ہم نقصان اٹھائیں گے، 2 گنا نقصان اٹھا لیں گے، ہم اگلی فصل نہیں کاشت کر سکیں گے۔ پیسٹی سائیڈ والے ہیں، کھاد والے ہیں، آڑھت والے ہیں، سب سے یہ بات کہہ دیں کہ بھئی فی الحال قرضہ نہیں ہے، ہاں جیسے ہی ہمارے گندم کی قیمت لگے گی ہم پہلی فرصت میں اپنی گندم بیچیں گے اور آپ لوگوں قرضہ اتاریں گے۔ جب ہمارے پاس کچھ ہے نہیں تو ہم کیسے لوگوں قرضہ اتاریں؟ تو حکومت پاکستان سے گزارش ہے کسان کے اس حال پہ ترس کرے اور یہ جو بارڈر بند کیے ہوئے ہیں، ضلع بندیاں لگائی ہوئے ہیں، اس کو ختم کرے، ایکسپورٹ کو اوپن کرے تاکہ ہماری گندم باہر نکلے، اس کی قیمت ملے، اس کے ریٹ اچھے لگیں۔ اگر آپ لوگوں کو اتنا ہی پاکستان کے لیے سہولت کا آپ نے سوچا ہوا احساس ہے تو کھاد کی قیمتیں کم کر دیتے، ڈیزل کی قیمت کم کر دیتے، کرائے کم کر دیتے، ٹھیکے کم کروا دیتے۔